اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جو پہلی بار خمس دینا چاہ رہا ہو وہ کیسے ادا کرے؟ تو یہ ہے کہ خمس واجبات میں ہے، جس طرح نماز واجب ہے، روزہ واجب ہے، اسی طرح خمس بھی واجبات میں ہے، اور لوگوں کو یہ پتہ بھی نہیں ہے کہ خمس کن چیزوں پر واجب ہے۔ ہم نے ویڈیو میں بتایا تھا کہ خمس جو ہے وہ ہمارے عقیدے میں پیسوں پر خمس ہے، زکوٰۃ نہیں ہے۔ تو لہٰذا خمس ایک ایسا شخص ہے جس نے ساری زندگی خمس نکالا ہی نہیں ہے، تو وہ نکالنا چاہتا ہے تو اپنا حساب کرے کہ بالغ ہونے سے لے کر آج تک جو کمایا ہے، یعنی لوگوں نے تو حساب کیا ہوتا ہے، بکس بنائی ہوتی ہے کہ ہم اس مہینے میں کتنا کما رہے ہیں۔ انہیں دنیا کا حساب بہت ہے، لیکن دین کا حساب نہیں آتا، کہ دین کے بارے میں نہیں سوچتے کہ میں نے دن میں کتنی نیکیاں کی ہیں، اور میں نے دنیا سے آخرکار ایک نہ ایک دن دنیا سے جانا ہے، اس کے بارے میں کبھی حساب نہیں کیا۔ دنیا کے بارے میں بہت حساب ہے، یعنی پیسے جہاں سے لیے ہیں اور کن سے جو ہے وہ پیسے لینے ہیں، کتنا کمایا، اس کا حساب تو بڑا رکھا ہوا ہے۔ لہذا انسان کو اپنی زندگی کا مکمل حساب لگانا چاہیے، اور اس میں جو پرافٹ آئے نا، اس کا جو ہے وہ 5واں حصہ نکال دینا چاہیے، اور اس کے 2 حصے کرنے چاہیے جو بتائے گئے۔ لیکن ایک ایسا شخص ہے جس کو پتہ ہی نہیں ہے کہ زندگی کا حساب نہیں ہے، تو ایسے شخص کو جس مجتہد کی تقلید کی ہوئی ہے اس سے پوچھنا چاہیے، یا اس سے وکیل سے مشورہ کرنا چاہیے۔ اور تیسرا یہ ہے کہ وہ شخص جو نہ وکیل سے مشورہ کرنا چاہتا ہے اور نہ ہی مجتہد سے جو ہے وہ پوچھ رہا ہے، تو ایسے شخص کو چاہیے کہ وہ اپنی زندگی کا خود ایک نظریہ اور فکر رکھے کہ اتنا میں نے کمایا ہے۔ مثال کے طور پر کہہ لو کہ اسے پتہ ہے کہ میں نے 20 لاکھ یا 30 لاکھ کمایا، تو اسے چاہیے کہ 30 لاکھ کا حساب لگا کر اس کا 5واں حصہ جو ہے وہ خمس نکالے، اور اس کے 2 حصے کرے، ایک سامع امام اور دوسرا سامع سادات۔ تو لہٰذا ایک حصے کو مجتہد جس کی تقلید میں ہے یا اس کے وکیل کو دینا چاہیے، اور دوسرا حصہ جو ہے وہ سادات، فقراء، جو غریب سادات ہیں ان پر، اور جو نمازی اور پرہیزگار ہوں ان پر خرچ کرنا چاہیے۔ لہذا یہ طریقہ کار ہے، اس کے ذریعے جو ہے وہ آپ کا مال بھی پاک ہو جائے گا، اور پروردگار آپ کے گھر میں خیر و برکت بھی نازل کرے گا۔